یہ آپ آیت پڑھیے بسم اللہ کر کے، یہ والی جو آیت نظر آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ ہوں. صدق اللہ صدق العظیم۔ اللہ العظیم. اسما جو ہے وہ لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے. سنا ہوگا آپ نے کہ اس کا نام جی جی۔ اسما ہے نا. اس کے میننگ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جو اسما ہے، اور اسپیلنگ یہی ہوتی ہے، یہاں پہ جو اسما ہے وہ اسم کی جمع ہے. یہ جو اسما ہے یہ اسم کی جمع ہے. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اور اسما کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے نام. ٹھیک ہے. تو جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے وہ اسم سے شروع ہوتا ہے، جی سر۔ اور جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ فعل سے جی، شروع ہوتا ہے. ہم؟ رائٹ۔ مثال کے طور پہ یہ جو جملہ ہے، یہ والا جملہ، یہ شروع ہو رہا ہے علامہ سے. علامہ سے. تو علامہ جو ہے یہ ورب ہے. علامہ ورب ہے. اور آدم جو ہے یہ ناؤن ہے. ٹھیک ہے. تو جی بس آپ دو چیزوں کو سمجھ لیں، اور اسی پر ہی میں آپ کو ہوم ورک بھی دوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ قرآن شریف میں دیکھیں بھی اور آپ پڑھیں بھی کہ علامہ ورب ہے. یعنی آپ جو بھی چیز پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ بھئی پہلے ورب آیا ہے یا پہلے ناؤن آیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک لفظ ہے اعلیٰ. اب اعلیٰ یہ ورب آیا ہے نا اعلیٰ، تو اس کا مطلب ہے جملہ فعلیہ ہے. علامہ یہ ورب ہے، جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ جملہ اسمیہ بھی بنا سکتی ہیں. جملہ اسمیہ کیسے بنائیں گی؟ کہ آپ نے جو پڑھی تھی آیت وہ یہ پڑھی تھی، علامہ آدم الاسماء. علامہ کا مطلب ہے اس نے سکھایا. اب یہاں پہ بیچ میں ایک چیز محذوف ہے، وہ ہے اللہ. علم اللہ، اللہ نے سکھایا آدم کو تمام چیزوں کے نام. یہ مطلب ہے. اور اگر آپ چاہیں تو اس جملے کو اس طرح بھی لکھ سکتی ہیں، یعنی آدمہ علمہ اسماء. اب ظاہر ہے آدم تو تمام چیزوں کے نام نہیں جانتے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتی ہیں. تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہوگا کہ آپ آدم کو ختم کر کے دوسرا نام رکھیں. اور دوسرا نام کیا ہوگا؟ دوسرا نام زیادہ اپروپریٹ نام جو ہونا چاہیے. اگر آدم ٹیچر ہیں تو وہ سکھا بھی سکتے ہیں خیر کچھ نام، لیکن لیکن اگر آپ یہ کر لیں تو بات کلیئر ہو جائے گی. اللہ علم الاسماء. ٹھیک ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ تو یہ جی جو جی۔ ہے یہ اللہ کیا چیز ہے؟ یہ ناؤن ہے. اور علامہ کیا چیز ہے؟ یہ ورب ہے. اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ، اور اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ. That's it. یہ جو علامہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور اللہ جو ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ تو جب ہم جملہ اسمیہ بناتے ہیں تو پیش لگا کے بناتے ہیں سب سے پہلا حرف۔ نہیں نہیں، اس کا زبر زیر پیش زیر ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا، وہ میں ٹھیک۔ بعد میں بتاؤں گا. وہ اعراب کی ڈسکشن ہے، اس میں سمجھ میں آ جائے گا. تو وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں
نہیں بھی ہو سکتی، اس کے کچھ رولز ہیں. تو میں آپ کو پھنسانا نہیں چاہتا ہوں کہ ان رولز ریگولیشن اور ان چیزوں میں، لیکن آپ کو صرف اتنی سی بات یاد رکھنی ہے کہ پہلے ہے ورب. یہ ورب جو ہے ماضی بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہاں پہ ماضی ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے یعنی پرفیکٹ امپرفیکٹ، یا وہ بھی ہو سکتا ہے امر، حکم کا. قل، قل آمنت باللہ، جیسے کوئی بھی لفظ، یا قل هو اللہ احد. تو یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ قل جو ہے یہ فعل ہے. تو اس کا صرف اس وقت یہ سمجھیں. اب یہ جو جیسے اللہ آپ نے بتایا اس کے اوپر پیش آئی ہے، تو آپ کو یہ پتا ہے کہ فعل ماضی کے آخر میں کبھی پیش نہیں آتی، جی سر، ہاں. کبھی بھی نہیں آتی فعل ماضی. کیونکہ رفع اور نصب، یہ ہوں دونوں جو ہے یہ ہوتے ہیں مستقبل اور حال کے لیے، اور جر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماضی کے لیے. ایسے ہی نا؟ ہاں ہاں. اسی طرح سے اسم جو ورب ہوتا ہے نا، اس میں کبھی جزم نہیں آتی، سکون نہیں آتا. ورب پہ تنوین نہیں آتی، دو زبر دے دو پیش، وہ ورب جی. پہ نہیں آتے. تو بہت ساری باتیں ہیں. اچھا اب آپ یہ بتائیے، یہ پڑھیے آپ. یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی اللہ، سمعہم. ختم اللہ، ختم اللہ. جی. اللہ. علی قلوبہم وعلی سمعہم. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر ویری گڈ. سننے. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ کون سا ہے، فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے؟ یہ سب ختم سے شروع ہوا ہے تو فیلیا ہے یہ. ٹھیک ہے نا. اب اسی جملے کو آپ اسمیہ بنائیں. اب آپ اس کو پڑھیں. یہ نیچے بن گیا سر. اللہ ختم علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ ہو گیا اسمیہ، اسم سے شروع ہوا. ختم. آج کا لیسن ختم. اتنی سی بات ہے جس دونوں کو. صحیح ہے جملے. ہاں بالکل، کیوں نہیں صحیح ہے؟ ہم نے بنائے ہیں تو صحیح ہے. کیوں نہیں صحیح ہے؟ قرآن شریف میں لکھے ہیں تو نہ لکھے ہوں. وہ آگے لیکن پیچھے کرنے سے بھی صحیح رہتے ہیں، اس کا بالکل مطلب. نہیں. دیکھیں، چونکہ ہم یہاں گرامر پڑھا رہے ہیں، ہم یہاں قرآن شریف کی تفسیر. میں نے کہا جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سا میں چینج کر دیتا ہوں. جیسے یہاں پہ میں نے آدمہ لکھا تھا نا، جی جی. آدمہ کو میں نے ریپلیس کر دیا اللہ سے. اللہ اس لکھ لیے گیا کہ آدمہ علم الاسماء، یہ بالکل گرامر کے لحاظ سے درست جملہ ہے، ہے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح. لیکن چونکہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس لیے ابتدائے آفرینش پہ جب کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی، تو انہوں نے، اور آگے چل کے یہ آپ اس کی گفتگو بھی سنیں گی، تو ان کی گفتگو میں یہ تھا کہ یہ والی جو آیت ہے نا، تو اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آم، اے آدم، ہمیں آپ بتائیے کہ اسماءہم. تو فلم انباءہم باسماءہم قال، انہوں نے جواب یہ دیا کہ علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تب ما تبدون وما کنتم تکتمون. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں عالم ہوں. عالم کسے کہتے ہیں؟ جاننے والا. بہت زیادہ جاننے والا. اچھا. ہاں. جو جاننے والا ہے اس کو کہتے ہیں عالم. اس کو کہتے ہیں عالم. اور جو عالم ہے نا، یہ اکبر کے وزن پر ہے. آپ نے سنا اکبر ہے نا، تو اکبر کے صحیح. وزن پر ہے یہ. تو یہ ایلیویٹو فارم ہے، یعنی سب سے زیادہ جاننے والا. اب سب سے زیادہ جاننے والے عالم تو آپ ہیں. آپ جانتی ہیں کہ آٹا کہاں رکھا ہوا ہے، جانتی ہیں نا، تو آپ عالم ہیں. لیکن عالم نہیں ہے آپ، کیونکہ آپ سب کچھ نہیں جانتی.
آپ یہ جانتی ہیں کہ یہاں پہ کتاب کہاں رکھی ہے، لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ آپ نہیں جانتی، تو آپ مجبور ہو گئی نا. تو کسی حد تک جان سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عالم ہے، یعنی ہر چیز جانتا ہے. اور اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں، یہ والی دیکھیں، یہ جو وہ ہیں ملائکہ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ملائکہ نے کیا کیا کہا تھا؟ قالو. اب یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تو پاک ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا. یعنی جی جو جی بھی ڈیفیکٹ اللہ میں آپ سوچ سکتی ہیں کسی بھی انسان میں، تو مجھ میں ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں. جی میرا ڈیفیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں. میرا ڈیفیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھوک لگتی. میرا ڈیفیکٹ یہ آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے نیند آتی. میرا ڈیفیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی میں چیزوں کو اٹھا نہیں سکتا. میرا ڈیفیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اڑ نہیں سکتا. بہت سارے ڈیفیکٹ ہیں، ہے نا. جی تو جی اللہ تعالیٰ ان تمام ڈیفیکٹ سے مبرہ ہے. اور قرآن شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا جگہ جگہ کہ اسے نیند کا اونگ بھی نہیں آتی. مطلب یہ ہم تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ. یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام خامیوں سے، انسانی خامیوں سے جو انسان یا فرشتوں میں ہو سکتے اس سے پاک ہیں. لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے، کوئی بھی نالج نہیں ہو سکتی. اور یہ ہم لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو اپنے آپ کو بڑے علامہ کہتے ہیں نا، کہ جی میں بڑا قابل ہوں، ڈاکٹر شبیل صاحب میں تو بڑا قابل ہوں، میں نے تو یہ پڑھا، یہ ڈگری حاصل کی. تو ہم لوگ کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، جی کہ سوائے اس کے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتا تو علم حاصل کر سکتا ہے کوئی نالج؟ تو یہ لکھا ہے کہ لا علم لنا الا، ایکسپٹ جو آپ نے سکھایا، جو آپ نے ہمیں سکھایا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، جس کی صلاحیت بخشی، صرف اتنا ہی علم ہوگا. اور یہی بات آگے ہو رہی. میرا خیال ہے کہ ہم شروع کر سکتے ہیں کہ جنید صاحب اور نغمہ صاحبہ بھی آ گئی ہیں. تو ہم شروع کریں جناب. آپ لوگ بھائی اگر وقت پہ آ جائیں تو جلدی شروع ہو جائے. آپ لوگ، مجھے لگتا ہے کہ 9 بجے کا وقت آپ لوگوں نے سوچا ہوا ہے، جبکہ سر یہ انڈیا میں مغرب کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے. او ہو آپ انڈیا سے ہیں؟ یس. اچھا اچھا، تو یہ تو بڑا مشکل ہو گیا ہے. کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جو انڈیا پاکستان دونوں کے لیے مناسب ہو. تو وہ کون سا وقت ہو سکتا ہے؟ ہم چینج کر سر یہ دیتے. کوئی نہیں، تھوڑے دن میں ٹائم پیچھے ہو جائے گا، وہ پھر صحیح ہو ہاں جائے یہ گا. بات تو ہے، تو تھوڑی دیر میں. چلیے سوری، میں سمجھا کہ آپ لوگ آ جائیں گے. تو میں سلما سے گفتگو کر رہا تھا اور میں بتا رہا تھا کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے. میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں نے اگر کوئی مس کی ہو کوئی بات تو ہم شروع کریں. ٹھیک ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اور آج کا سبق بہت سیدھا سیدھا سبق ہے، اور وہ ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تقسیم. تو آپ لوگوں کو آج میں بتاؤں گا کہ جملے کس طرح کے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ جو عربی زبان ہے، اور ہم قرآن سے اگزامپل دیں گے. جملہ کہتے ہیں جس میں بات پوری سمجھ میں آ جائے، اور شبہ جملہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں بات پوری سمجھ میں نہیں آتی، انکمپلیٹ جملہ یا جملہ نما یا چھوٹا سا فریز جملہ. کہہ سکتے ہیں نا، فریز. فریز کہتے ہیں، بالکل یو آر رائٹ، ایگزیکٹلی. تو فریز ورسز سینٹینس، ٹھیک ہے نا. دو طرح کے جملے ہوتے ہیں عربی زبان میں. ایک وہ جملہ جو ناؤن سے شروع ہوتا ہے یا اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ. یا
یا آپ کہہ سکتے ہیں جملہ اسمیہ، یا کہہ سکتے ہیں الجملۃ اسمیہ. اسمیہ، یہ یا جو ہے نا اس پہ تشدید ہے، مشدد ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ، اب یہ جو گرامر کی کتابیں ہوتی ہیں نا، یہ کبھی کبھی مجھے زیادہ پسند نہیں آتی، کیونکہ یہ لوگ اگزامپل قرآن شریف سے کم دیتے ہیں اگزامپل. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن شریف سے اگزامپل ہو تو آپ کا قرآن شریف بھی ریوائز ہوتا جائے. لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ الکتاب جدید، یا الکتاب مفید، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جملہ ہے. جملہ کیوں جملہ اسمیہ ہے؟ بیکاز یہ جو ہے یہ نام ہے. جو چیز نام سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ، اور جو چیز فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ. خرجہ، اب خرجہ جو ہے وہ فعل ہے، تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی ڈیٹیل میں زیادہ ابھی نہیں جاؤں گا، زیادہ گرامر میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی جیسے یہ جو ہے نا، جیسے یہ جتنے ہیں، جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، خالد، بشیر، ولیم، محمد، زینب، یہ سارے نام ہیں. اور یہ سارے پراپر نیم ہے، تو اس لیے ال نہیں لگایا ہے. جیسے محمد، تو المحمد کہنے کی ضرورت نہیں ہے. محمد سب لوگ جانتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. لیکن کہیں کہیں جنرل بھی آئے، جیسے رجل، طالب، قرآن. تو اس میں یا اسلام، تو یہ جنرل نیم ہے. اس کو ال لگانا ضروری ہے کہ آپ کس پڑھنے والی کتاب کی بات کر رہے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں القرآن کی. پڑھنے والی کتاب فار ایگزامپل انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا بھی، اس کو بھی قرآن کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو القرآن نہیں کہا جا سکتا گرامر کے لحاظ سے. تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ال لگایا جاتا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رجل تھے، لیکن الرجل جب آپ کہیں گی تو ایک خاص کوئی کسی کا نام ہے، وہ آپ بھی سپوز کریں کہ کوئی آدمی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کس کو، یعنی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بعد میں آئے گی کہ بھئی کس آدمی کا ذکر کر رہے ہیں. وہ آدمی جو کمزور ہے یا ویک ہے یا اولڈ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے جو ہے نا یہ جملہ ہے اس میں. اب میں نے شروع کی تھی بات قرآن شریف سے، اور ہم نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی تھی، اور وہ آیت تھی یہ والی آیت. تو اس کو آپ یہ بتائیے، آپ جو لوگ دیر سے آئے ہیں ان میں سے بتائیں کہ یہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ، یہاں سے یہاں تک. صرف اتنا سا آپ بتائیں کہ جملہ اسمیہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہے. سر سیلیا لگ رہا ہے. لگ کیوں رہا ہے؟ 100% بولیں نا، کانفیڈینس کے ساتھ بولیں کہ جملہ فعلیہ ہے. کیونکہ علامہ کا مطلب ہے سکھانا، اور جو سر سکھانے والا ٹھیک ہوتا ہے ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم. معلم بھائی، معلم کہتے ہیں مولم. نا، معلم. اور سکھانے والی مولمہ. معلمہ، معلمہ کہتے ہیں. تو عالم جو ہے وہ علم والے کو کہتے ہیں. تو علمہ وہ ایک الگ الگ ورب ہے، اس سے بنتا ہے عالم. اور یعنی وہ شخص جو جانتا ہو اس کو کہتے ہیں عالم، اور جس چیز کو جانتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ علم. معلوم. معلوم. ارے. معلوم. اور بہت سارا اگر جانتا ہو تو ہم کہتے ہیں معلومات. بڑی بڑی معلومات ہیں بھائی، آپ کو بڑی معلومات ہے اس بارے میں. تو یہ مختلف ویریشن ہے نا، لیکن روٹ ورڈ یو آر رائٹ، یو روٹ ورڈ سیم ہے. تو علامہ یہ ہے. اچھا، اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نے پڑھا تھا علامہ آدم الاسماء. اب ہم نے اس کو چینج کر لیا ہے. چینج کر کے علامہ سے کیا مراد ہے؟ کس نے سکھایا آدم کو سارے ناموں کو؟
अल्लाह ताला ने सिखाया। तो आप मिसाल के तौर पे इसमें आप एक चीज महजूफ है, वो महजूफ जो है वो आप यहाँ डाल भी सकते हैं। जैसे आप कह दें कि ये सेंटेंस भी दुरुस्त है, अल्लमल्लाहु आदमल अस्मा, लेकिन यहाँ पर कुरान शरीफ में ये लफ्ज नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम महजूफ समझते हैं। तो इसमें फाइल कौन है, यानी सिखाने वाला कौन है, या इन अदर वर्ड सिंपली मौलिम कौन है? मौलिम अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो अगर आप इसको पहले ले आएंगे तो आप इसको देखेंगे अल्लाहु अल्लमा आदम। ठीक है, अल्लमा आदम अल अस्माओ की जगह आप ये लिख दें कि अल्लाहु अल्लमल अस्माओ। तो अब ये जो है ना, ये वर्ब तो नहीं है, ये नाउन है। तो इसको हम लोग कहते हैं जुमला इस्मिया, क्योंकि ये इस्म से शुरू हो रहा है, और जुमला फेलिया इसे कहते हैं। आप इसी तरह पढ़ें, ये क्या लिखा हुआ है? खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम। अल्लाहु, अल्लाहु नहीं, अल्लाहु, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। अल्लाह ने खत्म, ठीक है ना? ये जुमला कौन सा है, इस्मिया है फेलिया है? फेलिया। फेलिया है, वेरी गुड, क्योंकि फेल से शुरू हो रहा है। अब इसी जुमले को आप इस तरह लिख सकती हैं, इसको पढ़ें आप। अल्लाहु खतम अला कुलूबिहिम व अला समीहिम। बिल्कुल सही है, गुड। कुरान ने इस जुमले की बजाय प्रेफर किया है इस जुमले को। ठीक है, और जब लफ्जों का हेर फेर होता है, आगे पीछे होती है, तो उसमें जरूरत इस बात की होती है कि उसमें ताकीद पैदा की जाए। यानी इसमें अल्लाह ने अपने नाम को इंसिस्ट नहीं किया है। यहाँ पे तो हमने पहले अल्लाह का नाम लिया है ना, लेकिन सर ये इसमें दोनों सेंटेंस सर ये दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है। बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है, बनाए हैं हमने, तो सही है बनाए हैं। हम आपको गलत क्यों पढ़ाएंगे? सिर्फ फर्क ये है कि पहला सेंटेंस जो है, ये जो है, ये जुमला फेलिया है, और दूसरा सेंटेंस जुमला इस्मिया है। बस, दोनों 100% सही है, और दोनों का मतलब भी आप जरा दूसरे का मतलब करें। इसका तर्जुमा तो आपने, इसका तर्जुमा करें पहले और फिर इसका तर्जुमा करें आप जरा, अ, देखिए क्या। मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर। चले, शाबाश, अब इसका तर्जुमा करें। अ, अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर और उनके कानों पर। क्या फर्क था तर्जुमे में? पहले आपने तर्जुमे में, पहले में आपने अल्लाह लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था। अ, पहले तर्जुमे में आपने अल्लाह का मोहर लफ्ज पहले पहले मोहर लगा दी मोहर पहले लगा मोहर दी लगा अल्लाह दी ने। थी आपने। और दूसरे जुमले में ट्रांसलेशन में सबसे पहले आपने अल्लाह का जिक्र किया है कि अल्लाह जी। ने मोहर लगा दी। दोनों दुरुस्त है। आइडिया ये है कि आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जुमला इस्मिया कौन सा होता है, जुमला फेलिया कौन सा होता है, बस। और दोनों दुरुस्त हैं, और इंशाल्लाह टाइम विल कम कि आप खुद चेंज कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक जुमला ये है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है? ये इसमें है। फेलिया है। इस्मिया है, इस्मिया है। फेल में अल नहीं लगता, फेल में अल नहीं लगता। तो हाँ, अभी ये आपने बताया था जी है सर, ना, वर्ब के साथ फेल, नहीं आता। हाँ। वर्ब वर्ब के साथ अल नहीं लगता ना। तो ये अल्हम्दु, तमाम आप तर्जुमा करके देखा करें। तर्जुमा क्या है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा करें। अल्लाह का। सारी तारीफ और शुक्र अल्लाह के सारी लिए। तारीफ अल्लाह के लिए। सारी तारीफें अल्लाह ताला की, बस ये इसमें, इसमें कोई नाम नहीं है। ये जुमला एक है, ये जुमला कौन सा है? ये नऊज़ फेलिया बिल्लाहि, फेलिया।
یا اعوذ باللہ ہم لوگ کہتے ہیں نا، ایک آدمی کہتا ہے تو کہتا ہے اعوذ باللہ، اور بہت سارے آدمی کہتے ہیں تو کہتے ہیں نعوذ باللہ. یہ فیلیا ہے. کیوں فیلیا ہے بھائی؟ کیونکہ کیونکہ یہ فعل یہ سے جو ہے شروع ہو رہا ہے. یہ فیل ہے. بس اتنی سی بات ہے، اور آج کا لیسن ختم. یہ جب آپ قرآن شریف پڑھیں تو آپ غور کیا کریں. جیسے یہ ہے اللہ قدیر، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ جملہ واہ آپ بھول جائیں فی الحال. تو یہ جملہ کون سا ہے؟ فیلیا. فعلیہ. ٹھیک ہے نا. سر یہ فعل یہ کیسے ہوا؟ فعل کا ہے اس میں؟ اشہد، اشہد. میں شہادت دیتا ہوں. میں اوکے شہد. اوکے. اشہدو کا مطلب ہے میں شہادت دیتا ہوں. نشہدو کا مطلب ہے ہم شہادت دیتے ہیں. جی ہمایوں، آپ کا ہاتھ بلند ہے، فرمائیے. نہیں سر، بس بس میں سن رہا ہوں آپ کو سر، اپنی اچھا حاضری یقینی بنانے کے لیے سر. اچھا، آپ حاضر جناب کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے. یس سر، یس. آپ نے تو ہمیں اسکول کی یاد دلا دی. ہاں، چلیے نا. تو اشہدو کا مطلب ہے میں شہادت دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ جملہ کون سا ہے؟ اللہ علی کل شیء قدیر، اسمیہ. اسمیہ ہے. ٹھیک ہے نا. شاباش. پھر الاعمال بالنیات، مثال کے طور پہ یہ بھی اسمیہ ہے، الاعمال ہے. ہاں سر، ال آ گیا اس کے ساتھ. ہاں. اب یہ بتائیں، بس. جعل جعل لکم لب. الارض. زمین بنائی ہے. سر یہ فعل فیلیا. کیا ہے؟ اب آپ مثال کے طور پہ آپ اس جملے کو اس طرح سے بھی شروع کر سکتے. اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا. جی سر. سپوز کریں کہ یہ اللہ جملہ جو کرے. ہے نا، الذی کاٹ کے میں نے اللہ آگے لگ دیا. اللہ جعل لکم الارض، گرامر کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے. لیکن اگر میں اس کو کاٹ دیتا ہوں اللہ کو، اور میں یہاں پر اللہ کو انسرٹ کر دیتا ہوں، تو یہ بھی جملہ بالکل صحیح ہے. اب آپ ذرا یہ اس کو پڑھیے ذرا، کیا لکھا ہو. جعل اللہ لکم الارض فراشا والسماء بنا. یہ کون سا جملہ بن گیا؟ یہ اسمیہ یہ بنا ہے فعلیہ. فیلیا؟ فعلیہ. فیلیا. بالکل گرامیٹیکلی صحیح ہے. تو چاہے آپ اللہ پہلے لے آئیں، پہلے جعل لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ ایمفیسائز کرنے کے لیے بعض چیزیں پہلے لائی جاتی ہیں، بعض چیزیں بعد. تو اللہ بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے زمین ایک بستر، یا سمجھ لیں کہ فرش کے طور پہ، اور آسمان چھت کے طور پہ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اللہ پہلے لائیں گے تو اللہ جعل لکم الارض، یا الذی جعل لکم، تو الذی ایک طرح کا نام ہوتا ہے. اچھا، یہ جملہ کون سا ہے؟ فعلیہ. کیوں؟ سر یہ قل ہے نا، ورب آ گیا. ویری گڈ، شاباش. تو یہ قل جو ہے نا فعل امر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ فعلیہ ہو گیا. اور یہ جملہ کون سا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ یہ اسمیہ ہے. جملہ اس لیے. اسمیہ. ہے نا. تو اب آپ لوگوں کو بہت سارے ہیں. اب میں اچھا، میں زیادہ گرامر کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. جیسے مبتدا، خبر، پریڈیکیٹ، یہ سب، میل، فیمیل، ڈوئل، پلورل. لیکن جو کام کی چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس سے
آپ کو فائدہ ہوگا. اور کام کی چیز جو ہے وہ یہ ہے، آپ لوگوں کو سب کو سمجھ میں آ گیا کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے. پورے قرآن شریف میں کہیں بھی، مثال کے طور پہ اب اگر میں کھولوں قرآن شریف، مثال کے طور پہ یہ قرآن شریف کھولا، اب اس میں سپوز کریں کہ میں گیا سورہ یوسف میں، ہمیں نہیں پتا، تو اب اس کے اندر ہم نے دیکھا سورہ یوسف میں کہ تل کا آیاتو، ٹھیک ہے، تو تل کا آیاتو یہ جملہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہے؟ اسمیہ. اسمیہ ہے. یا ذالک الکتابو، سورہ بقرہ میں شروع میں ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سب. تو یہ جو تلکا اور ذالکا ہے نا، یہ اسم ہے، ان کو کہتے ہیں اسم اشارہ. بھئی آپ اس کی طرف اشارہ کیوں کر رہے ہیں؟ اشارہ کا مطلب ہے کہ کسی کو پوائنٹ کرنا. تو یہاں پر یہ ذالکا، تلکا، یہ سب جو اس میں اشارہ ہے، تو اس کو اسم کہتے ہیں، اسم اشارہ، یعنی اس سے پہلے اسم لگا ہوا ہے. یہ ایک طرح کے اسم ہوتے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن سر. ہیں. جی ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. سوری، سے اگین، دوبارہ سے کہیے آپ. جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، دس دیٹ. اچھا اچھا، انگلش میں آپ کہہ رہے ہیں، جی جی. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، ویری گڈ. تو آل ناؤن، آل پروناؤن، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن وہ اسم ہوتے ہیں. اب یہ بات جب آپ نے سمجھ لی تو معلم کی ہم بات کر رہے تھے، اسی طرح سے ہوا مدرس، تو یہ بھی ایک پروناؤن ہے، ٹھیک ہے. یہ ڈیمونسٹریٹو ہے، وہ اشارہ کر رہے ہیں، وہ ایک مدرس ہے. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہوا معلم، یا آپ یہ کہہ سکتی ہیں آپ ہوا معلمہ. نہیں سر. ہی معلمہ. کیوں بھائی؟ سر اس ہوا تو میں ہی ہوتا ہے نا. قباحت کیا ہے اس میں کہنے میں؟ کیونکہ مذکر اور مونس کا ہے نا سر اس میں ہاں، تو کیا کہیں امتیاز. گے مؤنث کے لیے؟ ہی. لڑکی کے لیے کیا کہیں جب گے؟ ہیا. ہی. ہوا میل کے لیے، جیسے انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از اے ٹیچر، ٹھیک ہے. اور کسی لڑکی کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہی از اے ٹیچر. شی از اے ٹیچر. آپ کو چینج کرنا پڑے گا نا، شی کرنا پڑے گا، شی. ہے نا. تو اسی طرح یہاں پر ہی کرنا پڑے گا، ہیا، ہوا نہیں، ٹھیک ہے. یا اگر آپ کو پلورل بنانا ہے، مثال کے طور پہ پلورل کیا ہے مدرس کی؟ مدرسون. تو آپ کہیں گے ہم مدرسون، یہ لوگ جتنے ہیں یہ سب ٹیچر ہیں، جتنے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ سو آن. اسی طرح ہاذا مسجد، یہ آ گئے. تو یہ سارے جو ہے نا یہ ناؤن ہے، اور یہ سارے نامنل سینٹینس ہیں. نامنل سینٹینس. اور جیسا آپ نے مجھے بتایا، تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے بتایا کہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہلاتے ہیں، اسم الاشارہ. تو ایک بات تو یہ ہے. اور یہ جو الذی، التی، یہ ہوتے ہیں، دراصل میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو گرامر نہیں پڑھانا چاہ رہا ہوں اس میں موصول، کیونکہ دیر آر 17 کیٹیگریز، ناؤن کی 17 اقسام ہیں، اور اس کی اقسام معلوم کر کے کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے مجھے. کانسیپٹ پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ کیا ہے. میں آپ کو جو کام کی جو چیز ہے نا وہ ایک بتاؤں. ایک چھوٹی سی قرآن شریف میں چونکہ بہت زیادہ آیا ہے یہ، تو آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے وقت، وقت، اور ایک چیز ہوتی ہے جگہ. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وقت ہوتی ہے، وہ شعر ہے نا کہ وقت منصف ہے، پروین شاکر کا شعر ہے، وقت منصف ہے کرے گا وقت پر ہی فیصلہ.
شہر کی تخریب میں ہے قابل تعزیر کون؟ پابگل سب ہیں، رہائی کی کرے تدبیر کون؟ دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون؟ تو میری پسندیدہ شاعرہ ہیں وہ، تو انہوں نے وقت کا استعمال کیا تھا، اور اسی طرح بہت سارے شعراء نے کیا ہے، احمد ندیم قاسمی نے لمحہ، وقت۔ تو اب یہ جو وقت جتنے ہوتے ہیں نا، اس کو ظرف کہتے ہیں اردو میں۔ ون آف دا ریزن، جیسے الیوم، الساعۃ، یہ قرآن شریف میں مختلف جگہوں میں آیات میں آتے ہیں۔ اور ایک جگہ ہوتی ہے، جگہ کی قربت جو ہے وہ بھی ظرف کہلاتی ہے۔ اوپر، نیچے، سامنے، پیچھے، آگے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ظرف، اور ان کو بھی اسما کہتے ہیں، ان سب کو بھی ناؤن کہتے ہیں۔ انگلش میں ہم لوگ اس کو پروناؤن نہیں کہتے، بلکہ ہم لوگ ایڈورب کہتے ہیں، اور جو شبہ جملہ بنتا ہے اسے ایڈوربیل یوزیج کہتے ہیں۔ خیر میں اس کی گرامر، لیکن آپ کو جیسے قرآن شریف کی ایک آیت ہے نا، اور اس میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قرآن شریف کی آیت ہے۔ تو اسے کیا مراد ہے کہ آج کا وہ وقت خاص وقت ہے جس دن میں نے یہ دین اسلام مکمل کر دیا تم لوگوں کے اوپر۔ الیوم اکملت، تو کا مراد اللہ تعالیٰ ہے، میں نے مکمل کیا، لکم دینکم، تم لوگوں کا دین۔ تو یہ جو ہے یہ ایڈوربل یوزیج کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، یہ اسی طرح سے تحت، نیچے، ٹیبل کے نیچے، یا فوق، اند، یہ سارے ضرب کہلاتے ہیں۔ قرآن شریف میں تحت کا لفظ تو بہت ہے نا، تو جب بھی وہ جنت کا ذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، من تحت انہارها ہاں، ہے نا، قرآن شریف میں بہت ہے، تو وہ بالکل ایڈوربیل ہے، وہ ایڈوربیل ہے۔ سر، یہ ڈینوٹ کرتا ہے ٹائم اینڈ اسپیس کو، مطلب ٹائم اور پلیس کو ڈینوٹ ایگزیکٹلی، کرتا ظرف جو ہے نا، یہ دو چیزیں، وقت اور جگہ کا تعین کرتا ہے، اسپیسیفک کہ کہاں ہے۔ جیسے آپ کہیں گے، اور اس سے ملتا جلتا تھوڑے سے پریپوزیشن ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی جگہ کو کرتے ہیں، کہ بھائی جو ولد ہے، یعنی لڑکا، وہ امام المسجد ہے یا فل مسجد ہے، یعنی مسجد کے سامنے کھڑا ہے یا اندر چلا گیا، تو جب فل آئے گا تو وہ پریپوزیشن ہو جاتا ہے، اور سامنے ریلیشن شپ آتی ہے تو تو تھوڑا سا یعنی یہ سارے اسم ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جملہ اسمیہ اگر کوئی چیز اس سے شروع ہو رہی ہے تو وہ بھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے۔ اچھا جناب، میں آپ کو اور سامنے کے لیے کیا آتا ہے؟ امام، آپ توجہ کیجیے گا سر۔ امام، میں لکھوں آپ کو؟ الف سے، جی، الف سے سر، الف سے امام۔ حمزہ سے، حمزہ، الف تو اچھا، کوئی الفابیٹ نہیں ہوتا، sorry. الف صرف کرسی ہوتی ہے، الف۔ جی، تو اگر جو الف ہے نا اس کے نیچے حمزہ لگا دیں، یعنی حمزہ کے نیچے زیر لگا دیں، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ تو وہ حمزہ کے نیچے زیر لگاتے تو یعنی آسان بتا رہا ہوں، الف کے نیچے زیر لگائے ہیں آپ، ہاں، تو وہ سر حرکت لگ جاتی ہے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، نہیں یعنی نہیں، اس کا نام کیا ہوگا؟ یعنی وہ ہاں، امام کہیں گے یا امام کہیں گے؟ امام کہتے سر، ہم، امام، ہاں، امام، الف۔ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
کہ جو امامت کراتا ہے نماز نماز کی ٹھیک ٹھیک. امام، تو آپ کہیں گی کہ الامام الامام امام المسجد. اگر آپ کو مشکل عربی سیکھنے کا شوق ہے تو آپ یہ کہیں الامام یعنی امام صاحب امام المسجد، مسجد کے سامنے کھڑے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا. تو امام زبر زیر سے فرق پڑتا ہے نا قرآن شریف میں بھی اور عربی زبان میں بھی زبر زیر سے فرق پڑتا ہے نا. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ امام، میں نے کہا تھا امام، میں نے امام نہیں کہا ہے. امام ناؤن ہے اور امام جو ہے اس میں ظرف ہے، وہ بھی ناؤن ہے، امام بھی ناؤن ہے لیکن اس کو ہم لوگ ظرف کہتے ہیں. میں نے بتایا وقت اور جگہ ان دونوں کو ظرف کہا جاتا ہے. اچھا جناب، آپ کو میں اور کیا بتانا چاہ رہا تھا. ہم، یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ جملہ جو ہے ایک سینٹینس کو کہتے ہیں. اٹ میں بی جملہ اسمیہ اور اٹ کین بی جملہ فعلیہ، یعنی نامنل یہ سینٹینس اور وربل سینٹینس. نامنل جملہ اسمیہ، یہ وربل جو ہے جملہ. ہم یہ جو سر آپ نے کہا نا اسم ظرف، جیسے آپ نے کہا کہ اندہ ہے یا امام ہے یا تحت ہے یا خلف، مگر ان پر ہمیشہ زبر آتی ہے. جی جی، شاباش، ویری گڈ. زبر آتی ہے بھائی، یاد کر لیں آپ لوگ کہ اس میں زبر آتی ہے. تو آ، آ، سر وہ کیا آتی ہے؟ ہیں زبر آتا ہے یا آتی ہے؟ ہاں، عربی زبان میں آتی ہے کیونکہ فتحتن کہتے ہیں، تا مربوطہ لگی ہوئی ہے نا، تو اس لیے وہ آتی ہے. لیکن اردو میں زبر آتا جو ہے. ہے نا آتا ہے. ہاں، تو کیونکہ وہ نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، جو بھی کہہ لیں. جیسے میرے جو ڈین ہے، میں نے کہا کہ میں دہی کھاؤں گا، تو میں نے کہہ دیا کہ دہی کھٹی نہیں ہے، تو کہنے لگے کہ دہی کھٹا نہیں ہے. میں نے کہا چلا اچھا کھٹا نہیں ہے. بات کو ختم کریں. اچھا، تو یہ انہوں نے ویسے بہت اچھا پوائنٹ بتایا ہے کہ الیوم اور الیوما. میں نے جو آیت پڑھی تھی نا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس میں الیوما پڑھا تھا میں نے. تو کیا قرآن شریف کی آیت وہی ہے الیوم یا الیوم ہے؟ الیوم. بہت جگہ آیا ہے قرآن شریف میں یوما، اور جہاں جہاں یوما آیا ہے وہ ظرف کی طرف، یعنی ایک خاص، اور اس سے مراد یوم قیامت ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ الیوم بھی آیا ہے کہیں کہ نہیں. پریپوزیشن کے ساتھ تو کافی نظر آ رہے ہیں مجھے، لیکن یہ جو ہے نا یہ آیت ہے جو میں پڑھ رہا تھا، آہ، الیوم، یہ والی نظر آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو، الیوم اکملت لکم دینکم. ایک خاص یوم، ایک خاص دن، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ میں نے کمپلیٹ کیا تم لوگوں کے لیے تم لوگوں کا دین، اور میں نے تمام کر دی تم تم پر اپنی نعمت. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں یوم آیا ہے تو وہاں پر یہ ظرف سے مراد ہے. لیکن شاید کہیں یومن بھی آیا ہے.
تو مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ میں ہے نا یوم الدین. ہاں بہت جیسے یہاں پہ یوم کے اوپر پیش آیا ہے نا، تو آ, آ, یہاں پر یوم ایز اے ظرف نہیں آیا ہے، یا یوم ایز اے ناؤن آیا ہے. تو کافر کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ بڑا مشکل دن ہے، ھذا یوم عسر. تو اس میں اسی طرح سے یہاں پر زیر آیا ہے. تو یہاں اس کے آ، اور جو سورہ فاتحہ کی تو اس میں آیا ہے مالک یوم الدین. وہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں، تو وہ مالک یوم الدین وہ بھی یوم ظرف کے طور پہ نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بات ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ اس کے اندر بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ کیا ہے. اس کے اندر جو شروع میں انہوں نے اگزامپل دی ہے اس میں بھی انہوں نے الیوم کا غالباً استعمال کیا ہے. ہم، بہرحال آگے جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ کیا آپ کو اور اس میں خاص چیز کا اگر کوئی مجھے بتانی ہے تو بتاتا ہوں، پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم میں جو کلاس کروں گا اس میں شبہ جملہ ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، ہم اس کو اب ذکر نہیں کریں گے اس کا. اور میں نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو جو کامن چیز ہے وہ پلورل اور سنگولر بتاؤں گا. مثال کے طور پہ الکافرون ظالمون، تو یہ پلورل ہے، تو اس کی اگر سنگولر بنائے تو ہم کہیں گے الکافر ظالمون. تو یہ سنگولر بن گئی اور اس کے پلورل ہے الکافرون ظالمون. تو یا ڈفرینٹ طریقے سے جیسے الکافرون هم الظالمون، تو یہ ہم جو ہے یہ خاص مقصد سے لایا گیا ہے، حالانکہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے الکافرون. تو اس کے ترجمے میں فرق آئے گا کہ کافر ظالم ہیں، یعنی ظالم کا مطلب ہے کہ عدل نہیں کرتے، اور الکافرون هم الظالمون کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کافر ہیں وہی ہیں جو عدل سے کام نہیں لیتے. ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہو، رکھا جائے جو اس کی جگہ نہ ہو. علامہ راغب اصفہانی کی مفردات ہے، سب سے اچھی ڈکشنری ہے قرآن کی، عربی میں ہے، اس کا ٹرانسلیشن غالباً ہو گیا ہوگا، اردو میں بھی ہو گیا ہوگا. تو وہ بہت اچھی اس میں ہے ودا شیئن، یعنی انہوں نے ظلم کا اس کی ہے ودا شیئن فی موضع غیر، کہ وہ ایسی جگہ پہ رکھا جائے کہ جو اس کا جگہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں ظلم. آ، تو کئی کئی دفعہ آپ دیکھیں گے قرآن شریف میں ہم بیچ میں آ جائے گا. اب یہ جو ہم جب بیچ میں آئے گا نا، جیسے ہم یہاں پہ آئے کہ اصحاب الجنہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فائز کہتے ہیں کامیابی کو، اینڈ سو آن. تو میں اپنا یہاں پہ لیسن ختم کرتا ہوں، اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کریں، اور اگلی کلاس میں ہم لوگ سنگولر پلورل ان ڈیٹیل میں کریں گے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی جی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے کہ نہیں؟ چلیں اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔